انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک قرآن کی بہت ہی چھوٹی بہت ہی مختصر صورت جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اس کے تعلق سے اس کی کچھ تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ قرآن کی 105 نمبر کی صورت ہے اور جسے سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفیل کو بہرحال اس کے علاوہ علم ترا، سورہ علم ترا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ صورت بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہ قرآن کی آخری سے لے کر 10ویں صورت ہے، مطلب یہ آخری صورت کو اگر چھوڑ دیتی ہے 10ویں نمبر پہ آتی ہے، مطلب اس کے بعد 10 صورتیں اور چلتی ہیں۔ اور عموماً جہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں، جو لوگ جن علاقوں میں قرآن کے حافظ نہیں پائے جاتے ہیں، تو وہاں رمضان کے مہینے میں جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو عموماً یہ صورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور سورۃ الفیل سے لے کر امام آخری سورہ ناس تک جاتا ہے، پھر وہاں سے 10 رکعتیں ہوتی ہے اس طرح سے، پھر دوسری اگلی 10 رکعتوں میں پھر وہ سورہ شروع کرتا ہے، تو لہٰذا اس نماز کو، اس تراویح کو علم ترا کی نماز بھی کرتا ہے۔ تو گویا یہ صورت بڑی مشہور اور معروف ہے، لیکن اس کے یہ سورۃ الفیل کے نام سے نہیں بلکہ علم ترا جو اس کا ابتدائی ہے، اس جملے سے ان الفاظ سے بہت مشہور اور معروف صورت ہے۔ اور اس صورت کے اندر ایک بہت بہترین قصص، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کے لیے بہت سارے واقعات قصے بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں، تاکہ ان واقعات سے اور ان قصص سے، ان سٹوریز سے انسان عبرتیں حاصل کرے، نصیحتیں حاصل کرے۔ بالخصوص سورۃ الفیل والا جو واقعہ، یہ واقعہ تو بہت مشہور، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی تھی جس سال یہ واقعہ ہوا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے چونکہ یہ قریش کے اوپر نازل ہوا اور اس قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت دے رہے تھے، اور پہلے مرحلے میں صرف اسی قوم کو آپ دعوت دے رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے عاد اور سمود کے واقعات تو بتائے جو کہ قریش دیکھتے تھے، جانتے تھے، وہاں سے گھومتے تھے، آتے اور جاتے تھے، لیکن وہ واقعات اتنے پہلے کے تھے کہ جنہوں نے آبا و اجداد نے سن رکھے تھے، ایسا ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، اصحاب کہف ایسے تھے، مدین کے لوگوں نے فلاں کیا، یا فلاں قوم ایسی تھی، یا شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، یا عاد نے فلاں کیا، یا سمود صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، یہ لوگ جانتے تھے، وہاں سے گزرتے بھی تھے، لیکن یہ تمام واقعات ان کے میموری سے، ان کے پیدائش سے، بلکہ نسل و در نسل پہلے ہوئے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے تعلق سے مورخین لکھتے ہیں، ہسٹورین لکھتے ہیں کہ یہ 6000 to 7000 years back ہے، 7000 سال پہلے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم بیش 4500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ واقعات ان کے ذہن میں اتنے واضح اور کلیئر نہیں تھے، یہ ان کلیئر واقعے تھے، ان واقعوں کو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا واقعہ پھر قریش کے لیے بیان کیا جس واقعے کی وہ خود وٹنس، یہ واقعے کی قریش خود وٹنس تھے، چونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا، تو گویا جو بھی انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکی صورت ہے، 40 سال بعد نازل ہوئی، جو بھی انسان وہ 50 سال کی عمر بھی رکھتا تھا تو اس واقعے کو جانتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40ویں سال ہوئی، یہ واقعہ آپ کی پیدائش کے وقت ہوا، سورۃ الفیل نازل ہوئی، تو گویا ایسے لوگ حیات اور زندہ تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وٹنس تھے۔ بھائی آج تو یہ ہے، سمود کا وہ معاملہ ہے، قوم شعیب نے فنا کیا، یہ سب تو ٹھیک قرآن نے بیان کیا، لیکن قریش کو اللہ نے ایک حالیہ انسان، جیسا کہ اگر کوئی انسان کسی کو اللہ کا ڈر بتائے اور کہے کہ اللہ کے دین پر چلو، اور دیکھو اللہ رب العزت نے کیسے قوموں پہ عذاب نازل کیا تھا، کسی کو آسمان سے، کسی کو زمین سے، اور ان تمام واقعات کے بعد کوئی انسان یہ کہے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو یاد کی جس طرح سے قوم زمین میں دھسا دی گئی، تو یہ حال کا واقعہ آپ لوگوں پر، ہم پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، امپیکٹ ڈالتا ہے بنسبت پچھلے واقعات۔ تو اب قریش کو ایک ایسا واقعہ بتایا جا رہا ہے جس واقعے کی وہ خود گواہ ہے، خود وٹنس ہے، اور انہوں نے اس کی گواہی دی اس واقعے کی، اس واقعے کی طرف قرآن لے جا رہا ہے، اور وہ سورہ فیل ہے اور اصحاب فیل کا وہ واقعہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورت کے اندر، 105 نمبر کی سورت ہے، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پھر فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور کیا ان کے مکر کو، ان کے پلاننگز کو، جو منصوبوں سے وائے تھے، اس کو بیکار نہ کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کے غول در غول، جھنڈ در جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من، جو آسمان سے ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو کہ گرم ہوتی ہے یا لاوا جس کو کہیں گے برساتے تھے، فجعلہم کعصف، اور ان کنکریوں کے برسانے کے بعد وہ جو اصحاب فیل آئے تھے ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کہ ایک کھیت میں جانور چلے جائے، چر لے، چرنے کے بعد ایک کھڑی ہوئی فصل کا جو حال ہوتا ہے، بھوسے کا جو حال ہوتا ہے، جانور جہاں کھا لیتے ہیں بالکل تتر بتر بکھر جاتا ہے۔ فوج چونکہ اس کی ایک ارینج آرڈر میں آئی تھی، اللہ نے اس فوج کو ایسا کر دیا
جیسے کہ ایک اچھے خاصے کھیت میں جس میں ایک ترتیب میں جھاڑ لگے ہو، جانوروں کا ریوڑ گھس جائے، گھس کر نکلے تو جو کھیت کا حال ہوتا ہے بس اس فوج کا حال، کیا ایسا نہ کر؟ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ آئیے کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ ویسے فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، عربوں نے چونکہ ہاتھی وہاں عموماً ہوتا نہیں ہے، اونٹ ہوتے ہیں، دیگر اور بھی جانور ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بارش والے علاقوں میں اور جنگل والے علاقوں میں جتنے جانور ہوتے ہیں، عرب علاقوں میں جانور ہاتھ پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اونٹ ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، 2-3 قسم کی چیلیں ہوتی ہے، سانپ ہوتے ہیں۔ بس جنگلوں میں جس قسم کا معاملہ ہوتا ہے سرد علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہاتھی یہ لوگوں نے عربوں نے دیکھا نہیں، اور یہ واقعہ عربوں میں اتنا مشہور ہوا کہ جس سال یہ واقعہ ہوا اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس سال کو عربوں نے ایک نام دے دیا، عام الفیل۔ عام کہتے سال کو، ہاتھی والا سال۔ جیسا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہم اس واقعے سے اس سال کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی انسان کہے کہ پہلی جنگ آزادی والا سال، پہلی جنگ آزادی والا سال مطلب 1857، جنگ آزادی والا سال مطلب 1947 ہے نا، پہلی جنگ والا سال جو ہندوستان نے فلاں ملک سے لڑی، تو اس جنگ سے اس سال کا نام ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح عربوں میں یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس کا عام الفیل، ہاتھی والا سال، ٹھیک۔ اور عربوں میں سے کئی قریش کے لیڈران یہ واقعے کو دیکھتے، جن کی بھی عمر 40 سال سے اوپر تھی، ان کو پتا تھا، یا تو بچپن میں سنا تھا یا تو پھر تقریباً بڑے تھے جو یاد رکھ سکتے تھے اس واقعے کو۔ تو اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہاں ایک ویسے ہی اس کا حصہ نہیں، لیکن پھر رکھ دیتا ہوں، بہت سارے لوگ لاتے ہیں یہ الم ترا کے جو لفظ آتے ہیں قرآن میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر رہتے ہیں، آپ کو بھی سب پتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا، حالانکہ رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے واقعے کو، جبکہ آپ سب تو تھے نہیں، نبی پیدائش سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے، پیدائش کے بعد بھی دیکھ رہے تھے، تو کہا کہ عالم ترا۔ اس معاملے میں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے گواہی جو وہ 2 قسم، وٹنس جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم سے، ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسیڈنس کے وقت، کسی حادثے کے وقت موجود ہو، اور اس سے جب گواہی لی جائے تو وہ کہے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ فلاں فلاں چیز، تو اس کو کہتے ہیں چشمدید گواہ، وہ خود موجود تھا، آئی وٹنس، وہ خود وہاں موجود۔ ایک دوسرے قسم کی بھی گواہی ہوتی ہے، وہ گواہی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ایسی ذات اس چیز کے تعلق سے بیان کرے جو جھوٹ نہیں بول سکتی، جیسے اللہ رب العزت کی ذات، تو اس کی بیانی پر، اس کی گواہی پر ہمارا بھی یہ کہنا کہ ہاں یہ ہوا تھا اور گواہی دینا، یہ گواہی بھی شریعت میں مانی جاتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ایک رہتا ہے کہ انسان موجود ہو اور گواہی دے، ایک ہوتا ہے کہ اتنا صادق اور سچی شخصیت ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ انسان گواہی دے دے، اللہ کی ذات یا انبیاء کی ذات۔ تو یہاں جو وٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وٹنس، آئی وٹنس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے کیا تم تک ہم نے وحی کے ذریعے نہیں پہنچایا یہ بات کو، اور کیا یہ نہیں ہوا؟ جیسے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ گواہی مانگے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی یا نہیں دی، میں ڈٹ کر کسی بھی کورٹ میں کہہ سکتا ہوں ہاں نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ کہیں گے آپ کیسے گواہ ہوگے 950 سال؟ اس لیے کہ جب رب نے اپنی کتاب میں کہا نوح نے 1000 سے 50 کم سال تک دعوت دی، مطلب 950 سال دعوت دی، تو میں بھی گواہی دوں گا کہ ہاں میں موجود تھا، میں گواہ ہوں کہ میں 950 سال دعوت دی، اس لیے کہ یہ وٹنس ایک سچے، مطلب اللہ کی طرف سے چونکہ بات آئی، میں گواہی دے سکتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے گواہی کی دوسری، یہاں وہی گواہی ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کوئی کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ایسے ان کو پتا تھا، یہ وٹنس ہے کہ تو رب نے کیا تمہیں وحی کے ذریعے نہیں بتایا، اور کیا تم اب گواہی نہیں دے سکتے ہو؟ گویا کیا تم موجود نہیں تھے ایسا ہو رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا، مطلب وہ واقعے کو اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا تھا، اتنی سچائی کہ تم دیکھ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار تھا، ایک انسان سے سودا کیا بکریوں، اس انسان نے بکری کا سودا کیا اور ایک رقم طے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لے جانا بھول گئے تھے، اسے پتا چلا جیب میں پیسے نہ بھی ہو تو سودا تو کیا جا سکتا ہے، رقم بعد میں دی جائے، لیکن سودا کرنے کی نیت ہو، پیسہ ہی نہیں ہو اور آپ چپ چپ کرے، وہ شریعت نے منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو رک، میں گھر سے جا کر پیسہ لاتا ہوں۔ روایت میں آتا آپ گھر گئے، پیسہ لے کر آئے، پیسہ لانے تک ایک دوسرے شخص نے اس سے زیادہ رقم لگا دی بکریوں کی، کیونکہ وہ کھڑا تھا نا مارکیٹ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا بکریاں، تو کون سی بکریاں؟ تو کہا ابھی تیرے سے سودا ہوتا ہے، کوئی سودا نہیں ہوتا۔ تو کہا تم نے مجھ سے بات کی، میں نے رقم طے کی، میں گھر گیا لانے، تو کہا کوئی گواہ، کوئی گواہ؟ ہم پریشان ہو گئے، کہا کیا کروں، مسئلہ ہوگا۔ ایک صحابی راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے سب سن لیا پیچھے سے، کہا فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے شخص میں گواہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، تجھ سے سودا کیا، سودا کر کے کہا پیسے نہیں، گھر جاتا ہوں، پیسے لے کر اور تو مکر گیا۔ اب آدمی شرمندہ ہوا، اس نے بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ آگے چلے تو کہا تم کہاں تھے جب یہ سودا ہوا اور بڑا آ کے گواہی دی کہ یہ ایسا ہوا اور یہ جیسا کہا ایسی میں گیا آیا؟
تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیچھے سے سن رہا تھا آپ جب اس کو بیان کر رہے تھے، اور میں جانتا ہوں اللہ کے نبی اور آپ جھوٹ نہیں بولتے، اسے میں نے گواہی دی. سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. اس بنیاد اس صحابی نے ایسی گواہی دی جیسا کہ وہ موجود تھی، اور اللہ کے رسول نے اس گواہی کو مانا. بعد میں نہیں کرے یہ گواہی نہیں چلے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ نبی ہے اور آپ سچے، سب سے سچے انسان ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، لہٰذا میں نے گواہی دے دی. ہاں یہ ایسا. تو وہی بات ہوئی. علم واقعہ اتنا واضح تھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب جب وہی آ رہی ہے تو ہم بھی کہیں ہاں میں نے خود دیکھا ہوں، میں گواہ ہوں اصحاب الفیل کہ اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا. تو کیا آپ نے نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے. اب ہاتھی والوں کا واقعہ تھوڑا سا ہم اس کی سمجھاتے ہیں کیا تھا، کیونکہ یہی اس کا پورا لب لباب ہے، اور یہ سورہ ایک بہت پیارا میسج کنکلوژن دیتا ہے. انشاءاللہ کو بھی آخر میں ہم دیکھیں گے، ورنہ ہوتا ہے بہت سے قصص اور واقعات سن کے ہم کیا اچھے قصے تھے، کیا اچھے واقعات تھے، اور اس کے بعد کیا واقعات تھے، واقعات ہی رہے. اس سے کچھ کنکلوژنس نکالنا پڑے گا، اسٹوریز سے کچھ نہ کچھ ڈرائیو کرنا پڑے گا، جس سے ہم نصیحتیں حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائیں. تو آئیے، اصحاب الفیل کون تھے؟ تو یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا. اس معاملے میں بہت سارے تاریخ ہسٹورینز نے، مورخین نے اس کی نقل کیا، اور بہت سارے مفسرین نے بھی نقل کی. اسی طرح جو ہے واقعہ یوں تھا کہ یمن جو تھا، یمن کے اوپر حبشیوں نے، مطلب ابیسینین جو امپائر تھا، نجاشی جن کے بادشاہوں کا نام تھا. نجاشی کو ایک شخص کا نام نہیں، نجاشی سلاطین کا بادشاہوں کا نام تھا. مغل ہے، کوئی ایک بادشاہ نہیں، کئی بادشاہ. تو نجاشی جو بادشاہ تھا، جو ایتھوپیا یا ابیسینیا جس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا، حبش کہا جاتا تھا، آج ایتھوپیا اس ملک کا نام جدید دور میں، وہاں کا یہ بادشاہ تھا. اور اس نے اپنے گورنر جس کا نام ابرہا اشرم اس کا نام تھا، اس گورنر کا، اس گورنر کو جو ہے یمن کی طرف بھیجا، اس لیے کہ یمن پہ بہت سارا عیسائیوں پر ظلم ہوا. چونکہ یہ عیسائی تھے، انہوں نے ایک فوج بنا کر بھیجی. جب ابرہا وہاں پہنچا، اس نے جا کر جو ہے یمن کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں کی پرانی حکومت جو بت پرست بھی کو نکال کھدیڑا اور وہاں سے ہٹا دیا. اور یہاں آپ سمجھ لیجئے یمن جو تھا وہ ابیسینین امپائر کا، حبش کے بادشاہ کا ایک سلطنت کا حصہ، پارٹ آف امپائر بن گیا. اب ہوا یوں کہ حبش کا جو بادشاہ نجاشی تھا، جن کا ٹائٹل تھا، یاد رکھیے آپ کے زمانے میں جو نجاشی تھا وہ الگ تھا، یہ اس سے پہلے کا تھا. نجاشی جو بادشاہ تھا اس کو تھوڑا سا جو ہے ابرہا سے تھوڑی ناراضگی تھی، اس لیے کہ ابرہا نے جب وہاں گیا تو اس بادشاہ نے 2 لوگوں کو وہاں بھیجا تھا جنگ کے لیے، سپہ سالار بول کر. ہوا یہ کہ لڑائی کے بعد جب بت پرستوں کو ہٹا دیا گیا، عیسائی حکومت آ گئی، تو یہ آپس میں دونوں لڑ پڑے. اور پہلا گورنر جو تھا بادشاہ کا محبوب تھا، اس کو ابرہا نے ختم کر دیا اور خود کی حکومت جما لی. لیکن اسے پتا تھا کہ میں اکیلے حکومت نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس نے کیا کیا، مطلب نجاشی سے بغاوت نہیں. نجاشی ناراض ہوا، کہا کہ تم نے ایسا کیا، ایک کو مار دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور کہا کہ میں تم پر چڑھائی کروں گا. مطلب نجاشی نے کہا میں تم پر چڑھائی کروں گا، تم پہ حملہ کروں گا، تمہاری زمین کو اپنے پیروں تلے رون دوں گا، اور تمہارے بال جو ہے نکالوں گا اپنے ہاتھ سے، مطلب تم کو لوگوں میں لا کر ذلیل کروں. ابرہا چونکہ ایک ہوشیار انسان تھا، وہ جانتا تھا میں خود اکیلے اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں. اس نے فوراً کیا کیا، ایک ٹوکرا لے کر اس میں مٹی بھری یمن کی، اس کو پیک کرا، اور اپنے بال خود ہی منڈوا دیے، اور ایک تھیلی میں ڈال کر بادشاہ کو بھیج دیا جو ہے نجاشی کو، اور کہا کیا بادشاہ سلامت، یہ حاضر ہے میری زمین آپ کے پاس، اسے اپنے پیروں تلے لے لیجیے، اور یہ حاضر ہے میرے بال آپ کے لیے، جو آپ چاہتے آ کر یہاں کریں. تو نجاشی ہو گیا کہ نہیں، یہ بغاوت اس کی میرے خلاف نہیں تھی، صرف میرے گورنر کے. بہرحال اس نے اس کو قبول کر لیا. اب ابرہا نے یہ سوچا کہ اب ہائر اتھارٹی تھوڑی سی ناراض تھی، تو خوش کیا جائے. اس نے نجاشی کو لکھا کہ میں ایک ایسا گرجا بناؤں گا، کیونکہ عیسائی تھے، گرجا چرچ، کہ جس کی مثال جو ہے دنیا میں نہیں ملے گی، اور میں اس کو خوب جو ہے سجاؤں گا، بہت بڑا بناؤں گا. اس نے وعدہ کیا. اور حبش کے بادشاہ نجاشی کو خوش کرنے کے اس نے جو ہے، جن کو نیگوس کہا جاتا ہے انگلش میں، نجاشی کہا جاتا ہے عربی، ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا. بہت وسیع، بہت چوڑا تھا، اور اس میں بہت قسم کے جھاڑ وغیرہ اس نے لگائے، نہریں جاری کی، اور اتنا اونچا اس گرجا کو بنایا، اتنا ہائٹڈ بنایا کہ عرب لوگ اس کو کہنے لگے، جو ہے جس کے تعلق سے آتا ہے خلیس بول کر عربوں نے اس کا نام رکھا. خلیس عربوں میں بہت اونچا ہو، جس کو دیکھنے کے لیے گردن اوپر اٹھانا پڑتا، مطلب وہ اتنا اونچا چرچ تھا، ایک اس میں نظر میں نہیں بھرتا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے اوپر دیکھ ہائٹ کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. تو عرب اس کو جو ہے خلیس کہنے لگے، اتنا اونچا بنا، اور اس کی شہرت آس پاس کے علاقے میں. اب ابرہا نے یہ سوچا کہ مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں، اب تک یاد رکھیے مشرکین مکہ وغیرہ کے ٹرمز بہت اچھے تھے، ابھی کوئی اختلاف جھگڑا نہیں. مشرکین مکہ جو بت پرست ہے، وہاں جو ہے ہر سال حج ہوتا ہے، لوگ آ کر وہاں جمع ہوتے ہیں، جس سے قریش کی چودراہٹ بھی باقی رہتی ہے، صدارت بھی باقی رہتی ہے، اور تجارت بھی چلتی ہے. 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو دنیا میں نام کعبے کی متولی، دوسرا فائدہ ہے کہ حج کو لوگ آ رہے تو بزنس، دیکھیے لوگ جہاں آتے ہیں بزنس وہاں پنپ جاتا ہے.
حتیٰ کہ ٹیمپرری بھی اگر لوگ کہیں آتے تو بزنس پنپ جاتے ہوتے ہی نہیں. ایک شادی آپ نے رکھی 4 گھنٹے کی شادی ہے, لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ بیچنے کچھ کچھ چیزیں آ جاتے ہیں. بچوں کو بیچنے کے لیے پھگے والا آ گیا, آئس کریم بیچنے والا آ گیا, ٹھنڈا بیچنے والا آ گیا. جہاں لوگ ہوں گے ظاہر سی تجارت پنپتی اور پھولتی اور پھلتی. اور قریش کو پتا تھا کہ ان کی چودراہٹ کی وجہ یہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اور ہماری تجارت کی وجہ بھی اللہ کا, ان کو پتا تھا. تو ابراہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک سسٹم چالو کروں اور قریش کو بت پرستوں کو بھی دعوت دوں, اور ساتھ میں جو ہے عیسائیوں کو بھی دعوت دوں کہ تم جیسے حج کو وہاں جاتے ہو, طواف کرتے ہو اس گھر کا, یہ گرجا پہ بھی آ جایا کرو اور اس کا بھی طواف کر لو. اس کا بھی اس نے ایک حج شروع کر لیا, اور اس نے یہ طے کیا کہ یہاں بھی حج کیا جائے گا, وہاں بھی حج کیا جائے گا. حج مطلب زیارت کرنا, نکلنا ہے کسی مقام سے کسی زیارت کے لیے, تو وہ سفر کے لیے اس نے کہا یہ بھی ایک وہ ہے. اور اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ حج کے لیے وہاں بھی جاؤ, یہاں بھی آؤ. اب ہوا یہ کہ قریش کو جب یہ بات پتا چلی کہ ابراہ نے جو ہے اس طرح کی جسارت اور جرت کی کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا جو کہ گرجا ہے, چرچ ہے, اور اس چرچ کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو آ کر کے اس کی زیارت کرے, اس کے اندر حج جیسا ہم کرتے وہ کرے, ان کو بڑا غصہ آیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے جس کو جو ہے مقاتل بن جو ہے سلیمان جو ہے یہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ قریش کے کچھ نوجوان جن کو بہت غصہ آیا کہ ارے اس نے یہ ہمت کی کہ کعبے کے مقابلے میں ایک اور کعبہ تعمیر کر دیا, تو وہ وہاں سے نکلے اور زیارت کے لیے وہاں پہنچے, اس نیت سے کہ دیکھے, بلکہ نیت کچھ اور تھی. ارادہ یہ بتایا کہ ہم زیارت کے لیے آئے, اور اجازت مانگی کہ اس گرجا میں ہم رہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب زائرین کہیں سے بھی آتے ہیں وہاں رکنا پڑتا ہے کسی کی زیارت میں. انہیں رکنے کی اجازت دی, وہاں وہ رکے. رکنے کے بعد ایک حرکت یہ کی کہ چونکہ ان قریش کے نوجوانوں کو چڑ تھی اور نفرت تھی کہ ابراہ نے ایسی حرکت کیسے کی کہ ہمارے کعبے کے مقابلے میں اس نے بھی ایک گھر کھڑا کر دیا, انہوں نے وہاں غلاظت کی اور توڑ پھوڑ مچا دی, رات میں گندگی پھیلا دی اور توڑ پھوڑ کر دیا, نقصان پہنچایا گرجا کو. چرچ تو گرجائیں آپ جانتے کیسے ہوتے ہیں, مورتیاں ہوتی ہیں اور بہت قیمتی اشیاء اس میں رکھی جاتی ہیں. مسجد کو چھوڑ کر تمام عبادت گاہوں کو یہ حال ہے کہ ان کو سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ کبھی کبھار تو خود معبود کے چوری ہونے کا ڈر رہتا ہے, باقی سب تو معبود نہ چلے جائے چوری ہو جائے بلکہ اس کی سیفٹی لگتی ہے. مساجد کا کوئی حال ہی نہیں ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور بہت ہلکی چیزیں ہوتی ہیں, اور حدیث میں منع بھی ہے کہ بہت زیادہ آرائش زیبائش کی ضرورت کی چیزیں بالکل لگائی جو لگتی ہے, زیبائش آرائش سے منع کیا. بہرحال انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کر دی تو یقیناً قیمتی, اور جب بادشاہ نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ ایک اعلیٰ چیز توڑ پھوڑ مچا دی, اور توڑ پھوڑ مچا کے صبح اٹھ کر رفع دفع ہو کے بھاگ گئے. جب ابراہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا اور اس کے سپاہیوں نے بتایا, جو لوگ وہاں تھے جنہوں نے دیکھا قریش آئے رات میں ہوا, ان کو پورا شک ہوا کہ قریش کے نوجوانوں نے کچھ نہ کچھ تماشا کیا ہوگا, اس لیے کہ یہ ان کو اپوزیشن لگ رہا تھا. تو انہوں نے جو ہے ابراہ کو یہ بات بتائی. ابراہ اشرم کو جو ہے بہت غصہ آیا, اس نے کہا کہ قریش کے نوجوانوں نے میرے منصوبے کو بیکار کیا یا میرے گرجا کو چرچ کو خراب کرنے کی کوشش کی, لہٰذا اب میں بدلہ لوں گا قریش, اور بدلہ یہ ہوگا کہ اب حج صرف ایک ہوگا, خانہ کعبہ کا نہیں, میرے گرجا کا, میرے چرچ. اور اس نیت سے وہ اپنے وطن سے اپنے ملک سے نکلا کہ میں جا کر کعبے کو دھاڑ دیتا ہوں, کعبہ ڈھہ جائیں گا تو ان کی عقل اربوں کی ٹھکانے آ جائیں گی, قریش کے ٹھکانے آ جائیں گی, اور اگلی بار یہ حرکت نہیں تھی. اس لیے کہ ابراہ جو تھا یہ حبشی تھا, ان کی عقل بھی ٹھکانے آ جائیں گی پورے اربوں کی, اور ساتھ میں جو ہے میرے گرجا کا مقام بڑھ جائیں گا, اور قریش کی چودراہٹ بھی ختم اور قریش کی تجارت بھی, مطلب عزت بھی ختم. عزت کیوں تھی قریش کی, کعبے کے متولد, اور ان کی چودراہٹ بھی ختم اور تجارت بھی, دونوں نیت. وہ ایک لشکر لے کر وہاں سے نکلا, جس لشکر میں اس نے جو ہے اس کو نجاشی بادشاہ نے گفٹ میں کچھ ہاتھی دی, کیونکہ عرب کے کسی علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو رہنے جیسی حالت ہوتی ہی نہیں, پانی اور کھانا جو سے لگتا. تو اس نے بھیجا تھا جس میں ایک ہاتھی کے تعلق تذکرہ تھا, بہت موٹا تازہ تھا, وہ لیڈر تھا پورے ہاتھیوں کا, جس کا نام محمود آتا, محمود نام رکھا تھا. ٹھیک ہے, اس نے سب سے بڑا ہے, وہ سب سے موٹا تازہ ہاتھی تھا, اور بہت بڑا تھا, اتنا بڑا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عرب نے ہاتھی دیکھا تھا کچھ لوگوں نے جو سفر کر کے جاتے تھے, اتنا بڑا ہاتھی تو انہوں نے بھی نہیں. اور اس کے سپورٹ میں اور 8 ہاتھی, ایک روایت میں آتا ہے 12 ہاتھی اس نے رکھے, مطلب 6 ادھر سے 6 ادھر سے, یا 4 ادھر سے 4 ادھر سے. اگر کسی کو کچھ آئیڈیا ہو کہ جنگوں میں ہاتھی استعمال کیسے ہوتا تھا, وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ہاتھی کا امپورٹنس جو وار میں ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ہندوستان کا ہی اگر ہم معاملہ لے لیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اکبر جو نامی بادشاہ تھا, مغل بادشاہ تھا, اس کی سب سے بڑی ہاتھیوں کی فوج تھی, اور اتنے آرمڈ ایلیفنٹس وہ رکھتے تھے, اتنے زبردست وہ ہاتھی تھے. اور یہ جنگ کے لیے جو ہاتھی تیار کیا جاتے ہیں یہ بہت الگ انداز سے, بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے, پرورش ہوتی ہے, ویسا پالا جاتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں تو ایک تو فوج کو کھدیڑ دیتے جب گھستے ہیں, دوسرا یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے سونٹ سے اور پیروں سے کچلتے ہوئے نکلتے ہیں, جس سے بہت نقصان, جیسے آج کے زمانے میں ٹینک تو آرمڈ ایلیفنٹس ہوتے ہیں. تو بہرحال ابراہ کو جو گفٹ میں ہاتھی آئے تھے, اس نے سوچا
جب خانے کعبہ ڈھانے جاؤں گا، اب فوج چڑھیں گی ڈھائیں گی، اس بلڈوزر تو تھے نہیں، تو ہاتھی سے ڈبل فائدہ ہے، ڈبل بینیفٹ، ایک تو سامنے والی فوج کو ڈرا دیں گے، کھدیڑ دیں گے، دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ کعبے کو بہت آسانی سے ڈھا دیں گے نا، ہاتھی سے بلڈوزر سے کھینچنا ہے، چین ڈالے اور اس نے زنجیریں لی تھی، ایک چین پتھر پہ ڈالا کعبے کی، ادھر ڈالا کھینچ ڈالا، ایک ہاتھی میں ٹوٹ گئی، تو یہ اس کی پلاننگ تھی، ڈبل کام جنگ میں بھی آیا۔ اور ہاتھی جنگ میں بہت نقصان پہنچاتے، یاد رکھیے، جیسا کہ فارسیوں سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہم جانتے ہیں صحابہ کو بہت نقصان ہاتھیوں نے پہنچا، بلکہ پہلے دن حال یہ تھا کہ شاید یہ ہار جاتا، بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات سوچی کہ یہ ہاتھی ہے اور پورے مکمل طور سے وہ آرمرڈ ہوتے ہیں، ان کو پورا بختر ہوتا ہے، لیکن سون ان کی کھلی ہوتی ہے عام طور سے پیچھے سے، تو کہا ان کی سون کاٹنا ہی ایک حل ہے، ورنہ یہ ہاتھی تو بیکار کر دیں گے ہمارے کو۔ اور پھر صحابہ نے وہ کرنے سے پھر وہ جنگ میں غلبہ ہو، ورنہ ہاتھیوں نے جو ہے صحابہ کو جو ہے، مطلب ہاتھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے جنگ کے اندر، جس کے ساتھ ہے اس کے لیے فائدے مند ہے، جس کے خلاف بہر ہے۔ وہ ہاتھی لے کر نکلا، جب وہ نکلا تو عربوں کو بھی غیرت اور حمیت آئی، ارے ایک حبشی آ کر جو یمن کا گورنر ایک کام پہ مسلط ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کا احسان یہ کہ اس نے ہم کو بچایا چونکہ عیسائیوں کو ختم کیا جا رہا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ تو ایک شخص تھا جس کا نام ذو نفر تھا۔ ذو نفر قدیم زمانے میں مطلب جو ہے ابراہہ سے پہلے جو حکومت تھی یمن کی لوکل حکومت، اس کے بادشاہ کا بیٹا تھا ذو نفر، اور اس کی اچھی جان پہچان تھی، حالانکہ بادشاہ ختم ہو گئی، لیکن ظاہر سی خاندان ختم بھی ہو جائے کسی کا، مال و دولت بادشاہ تو چودراہٹ کچھ نہ کچھ ذہنوں میں لوگوں کے، اور ریلیشن شپ تو بہت اونچے اونچے باقی رہتے ہی، ٹھیک۔ تو اس نے کیا کیا، عربوں کو حمیت پہ جمع کیا، سارے یمنیوں کو کہ عربوں اٹھو اور یہ ان سے لڑو، یہ کیا ہے، یہ تو ختم کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک فوج تیار کی، ایک لڑائی ہوئی جس کو جو ہے خشعم نامی ایک مقام تھا، وہاں یمن میں ایک لڑائی ہوئی، اور جو ہے وہ لڑائی ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے یہ ہوا کہ ذو نفر ہار گیا، وہ جیت نہیں پایا، وہ ہار گیا۔ اس نے کیا کیا، ابراہہ نے اس کو ہرانے کے بعد اپنے پاس غلام بنا لیا، اس کو قتل نہیں کیا، اور کہا کہ اب تو راستہ بتائیں گا ہم جانے کا، یمن سے مکے تک جانے کا راستہ بتائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور مقام پہ یہ ہوا کہ جو ہے نفیل بن حبیب بول کر ایک شخص تھا، جس نے پھر یمنی نے قریش کے اور دیگر عربوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو اس سے ہم لڑنا پڑے گا ورنہ یہ ہم کو ختم کر دیں گا۔ پھر ایک فوج تیار ہوئی، مطلب دوسری جنگ ہوئی، ابراہہ نے اس کو بھی ہرا دیا، چونکہ ابراہہ ایک عام فوج کے ساتھ ساتھ ایک بہت اسو کہیں گے ترتیب والی جو فوج ہوتی ہے جس میں نظم اور ضبط ہوتا ہے، اس فوج کا مالک، مطلب یہ حکومت کی طرف سے فوج تھی، اور یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں کہ قبائلی جیسا ہوتے ہیں لوگ جمع ہو گئے لڑنا، ویسی فوج تھی، دونوں کو کھدیڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ جو ہے نفیل بن حبیب کو قتل کر دوں، لیکن پھر سوچا یہ مکے تک راستہ بتانے میں اس سے زیادہ اچھا ثابت ہوگا جو ذو نفر سے، اس لیے کہ ذو نفر تو یمنی تھا، یہ تو جو ہے عرب کے سارے علاقے کو جانتا۔ اس نے جو ہے اس کو پکڑ لیا، غلام بنایا اور کہا تم میرے ساتھ چلو، راستہ بتاؤ۔ دو غلام اس کو مل گئے، فوج کو کھدیڑ دیا، وہاں سے نکلا، طائف پہنچا۔ جب مطلب اس کو اب تک دو بار لوگوں نے روکا، جب طائف پہنچا تو طائف کا جو قبیلہ تھا جو ہے جس کا نام جو ہے ثقیف آتا ہے، ثقیف نے ان سے معاہدہ کر لیا، چونکہ ان کو پہلے خبر مل گئی تھی کہ دو لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ابراہہ نے، اب ہم اس کے سامنے کوئی ایک ترتیب وار فوج نہیں جما سکتے، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، لہٰذا انہوں نے صلح کر لی۔ اب وہاں سے بھی ابراہہ نکلا، طائف سے نکلا، چونکہ اس کا وہ جو ہے معاملہ ہو گیا تھا، اور جو ہے مقمص نامی ایک مقام جو کہ مکہ سے، وہاں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا، مطلب اگلے دن کعبے کو ڈھانا، ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے پڑاؤ ڈالا جس کا نام مقمص تھا علاقے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس کے کچھ جو ہے سپہ سالار وہ نکلے، اور جتنے عربوں کے راستے میں اونٹ بکریاں ملتے وہ تو کرتے تھے، اب قریش کے اونٹ اور بکریوں نے حملہ کیا اور ان کو اپنے پاس لے لیا، جس میں 200 اونٹ جو ہے مطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، آپ کے اونٹ جو ہے وہاں جو 200 اونٹ وہ بھی اس میں۔ اب قریش کا یہ حال تھا کہ قریش نے پلان ہی نہیں کیا لڑنے کا، اس لیے کہ قریش جانتے تھے کہ ان کے پاس لڑنے کی صلاحیت تھی لیکن اتنا نہیں لڑ سکتے تھے، اتنا ریزسٹنس دینا ان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک حکومت کی طرف سے آیا تھا اور یہ صرف قبائلی لوگ۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم لڑنے کے لائق حیثیت سے نہیں ہے، حالانکہ ہم لڑ سکتے۔ تو لوگوں نے کہا قریش نے، پھر ہمارا کیا اسٹانس ہوگا؟ آیا تو ہمارے شہر نا، مکے کو ہی توڑنے آیا ہے، اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری عزت، ہماری حکومت، ہماری ذہنی چودراہٹ، ہمارا بزنس سب مار کھا جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ اس گھر کا مالک، وہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قریش اس بات پہ متفق ہو گئے، کیونکہ ذہنی طور سے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا سلوشن، بھاگ جاؤ، شہر چھوڑ دو، جو کرنا کریں گے، ہم آ جائیں گے، نہ لڑو نہ کرو۔ لڑکے ان کو لگ رہا تھا موتی ایک طرح سے، اس لیے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک فوج نہیں بنا سکتے، اتنی طاقت نہیں۔ عبد المطلب کی اس بات پہ سب متفق ہو، ہاں کہ ہم لڑیں گے نہیں اور پہاڑیوں پر بھاگ کر چھپ جائیں گے، ماؤنٹینز پر جا کے چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اور جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے، وہ گھر کا مالک اس کی حفاظت کرے، ہم لوگ اس چکر میں نہیں جائیں گے حفاظت۔ اس طرح سے جو ہے قریش نے جو ہے پلان کر لیا، اور اب جو ہے یہاں تک آ کر یہ پہنچ گیا۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا
کہ جو ہے ابراہ نے جو ہے اس کے کچھ اونٹوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو قبضہ کر لیا. تو عبد المطلب وہاں سے نکلے اور ابراہ سے ملے. جب ملنے وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ قریش کے سردار تھے نا عبد المطلب، ارے قریش کے سردار کعبے کے متولی آ رہے ہیں، قریش کے سردار اور کعبے کے متولی آ رہے ہیں. تو اس نے ایک ٹرانسلیٹر بلایا، کیونکہ یہ حبشی ایک عربی ٹرانسلیٹر اور حبشی جاننے والا آیا. عبد المطلب چونکہ ایک روابدار شخصیت تھے، یا عربوں کے جو لیڈر تھے، اور دیکھنے کرنے میں بہت خوبصورت بھی تھے، روایتوں میں آتا ہے، اور روابدار شخصیت. تو وہ آئے، ابراہ نے ان کو اپنے بازو بٹھا، مطلب تخت پر بٹھا. ایک روایت میں آتا ہے یہ نیچے بیٹھ گئے تو ابراہ بھی نیچے آ کر بیٹھ گیا، مطلب اپنے برابر سمجھا اس نے، یا تو اوپر بٹھایا، یا ایک روایت میں آتا ہے نیچے بیٹھ گیا، برابر سمجھا. کیونکہ اگر بادشاہ کسی کے ساتھ اوپر یا نیچے بیٹھے یا ساتھ بیٹھے مطلب اس کو برابر سمجھ. اور ٹرانسلیٹر سے کہا کہ پوچھو کس سلسلے میں آنا ہو. اب ابراہ کو یہ لگ رہا تھا یہ بولیں گے کعبے کو چھوڑ دو، معاف کرو، سے غلطی بھی ہمارے نوجوانوں نے. عبد المطلب سے پوچھا گیا تو کہا ابراہ سے کہو میرے 200 اونٹ چھوڑ دو. جب کہا گیا ابراہ سے کہ یہ عبد المطلب آئے کہہ رہے 200 اونٹ کا مطالبہ چھوڑ دے، ابراہ بہت غصے میں آیا، اور غصے میں آ کے کہا کہ تم کیسے انسان ہو، مجھے لگا تم آ کر معافی مانگو گے، دعائی دو گے، کعبے کو چھوڑنے کی بات کرو گے، جس سے تمہاری چودراہت ہے، لیڈرشپ باقی ہے، جس سے تم کو مال و دولت ملتی ہے، اور تم اپنے 200 حقیر اونٹوں کے لیے آ کے مجھ سے بات کرتے ہو. تو عبد المطلب نے کہا ہم لوگ تم سے لڑ سکتے لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جو جس گھر کا مالک ہے وہ اپنے اس گھر کی حفاظت، تو لہٰذا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہ جواب سنا تو پھر ابراہ تھوڑا سا خاموش ہو، ورنہ اسے غصہ آ رہا تھا کہ کیسا دنیا پرست آدمی ہے کہ لیڈرشپ اختیار کی قریش کی، اور سب فائدہ کعبے سے اٹھاتے اور کعبے کو آج بچانے نہیں آ رہے. لیکن جو عبد المطلب نے کہا جو جس گھر کا مالک ہے ہم نے طے کیا وہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں آیا ہوں، کعبہ کا مالک ہے، رب ہے اللہ ہے، ابراہیم کا رب ہمارا رب ہے، وہ اس کی حفاظت. ابراہ پریشان ہو گیا، وہاں سے وہ نکلے اور ایک مقام پر پہنچ. اگر آپ حج کو گئے ہوں گے تو مینا جو مقام ہے جہاں ٹینٹس لگتے ہیں پورے حاجیوں کے، وہاں ایک علاقہ ہے جس کو آج بھی مارکنگ کر کے رکھی، اور وہاں دیکھیے نہ کوئی رکتا ہے نہ کوئی گاڑی رہتی ہے، رفتار سے لوگ نکلتے، کیونکہ جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں رکنے کا ہو، وہاں کی چیزیں استعمال کرنا بھی منع ہے. یاد رکھیں عذابات جہاں آتے ہیں منع ہے اس چیز، ٹھیک ہے. تو وہاں عذاب آیا تھا تو وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیے گاڑیاں والے بھی رکتے نہیں، صرف یا تو ادھر سے بتائیں گے آپ کو یہاں سے وہاں تک وہ علاقہ ہے، یا تو ادھر سے بولیں گے کہ اس کے پیچھے یہ علاقہ ہے. رکنے کا حکم نہیں یاد رکھیں، اس لیے کہ عذاب جہاں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سمود کی بستی سے، تو وہاں ہوا یہ کہ آٹا گوندنے کے لیے سمود کا ایک کنواں تھا، اس سے پانی نکالا گیا جس سے آٹا گوندا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں. صحابہ نے کہا پھر آٹے کا کیا کریں، پانی سے گون گیا تو کہا اسے اونٹوں کو ڈال دو، لیکن ہم نہیں، ٹھیک ہے. تو عذاب والی جگہوں پر یہ منع ہے. یہ چیز یہاں بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب ہمیں بہت ساری قوموں کے واقعات پتہ چلتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہم وہاں پکنک منانے جاتے، کبھی جا کے بیٹھتے کھاتے پیتے، کھلا تھا پھنس گیا دب گیا برباد ہو گیا، ان علاقوں میں بیٹھنے کا اس لیے کہ وہ تو اللہ کے عذاب تھا، ٹھیک ہے، بہر ہے. تو وہاں وہ اس مقام تک پہنچا. اب ہوا یہ کہ جب وہ دن آیا جس دن حملے کا، اگلا دن وہ اس واقعے کے حملے کا کیا تو قریش پورے بھاگ گئے. ہوا یہ کہ جو ہے نفیل بن حبیب جو دوسرا سردار تھا عربوں کا جس کو اس نے پکڑا تھا، اس نے کیا کیا اپنی کڑیاں چھڑائی، کسی جنگ کا معاملہ تھا، جنگ کی تیاریاں تھی، اس کو شاید دیکھا نہیں کسی نے، یہ نکل گیا. اور جو محمود ہاتھی تھا اس کے بھاگا اور جا کر اس ہاتھی کان میں کا ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھ تجھے جس طرف یہ لے جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ جو ہے عربوں کا اور ابراہیم کا رب تھا اور پورے عربوں کا رب ہے اور ہمارا رب ہے اور تیرا بھی رب ہے وہ اللہ. کیونکہ قریش یاد رکھیے مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے، تو ان کا سب سے بڑا رب جو تھا وہ اللہ ہی، سب سے بڑا رب. وہ لات منات عزا وہ تمام چیزیں تھی وہ بھی تھے ان کی، لیکن وہ کہتے تھے یہ تو خالی وسیلے ہیں. ما نعبدہم، قرآن نے اس چیز کو نقل بھی کیا کہ ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، یہ چیزوں کی بتوں کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے. مطلب وسیلے تھے، یہ جتنے بت تھے 360، لیکن سب سے اونچا رب جس کو مانتے تھے وہ کون تھا؟ الہ اللہ، وہ سب سے اوپر. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ رب ہے، اور یہ کہہ کر یہ بھاگ گیا اور عربوں کے ساتھ قریش چڑھ کر پہاڑ پر جا کر بیٹھ اور انتظار کرنے لگا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ قریش بھی انتظار کرنے لگی کہ اب کعبے کا کیا ہوتا ہے. حالانکہ ایک طرح سے قریش کا کام تھا کہ وہ لڑتے اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے طے کیا کہ رب حفاظت کریں گے. وہ چھپ گئے. چھپنے کے بعد ہوا یوں کہ جب یہ لشکر آگے بڑھنے لگا تو وہ محمود جو ہاتھی تھا اور وہ لیڈر تھا پورے ہاتھیوں کا، دوسرے ہاتھی بھی نہیں، وہ آگے نہیں بڑھتا اور نہ ہاتھی آگے بڑھتا، پلٹایا جاتا تو پلٹ جاتا. لوگوں نے سپاہیوں نے مارنا شروع، بھالے مارے. ہاتھی کو آپ نے دیکھا کنٹرول کرنے کے لیے اس کے کان کو ایک نوکدار چیز ہوتی ہے، ایک سیدھا نوک ہوتا ہے اور اس کو ایک گول نوک ہوتا ہے، وہ چبایا جاتا ہے ہلکا ہلکا سر پہ اور کان، اس سے وہ ڈائریکشن لیتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں جیسے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہیلوں کو یا بیل کو، جو میل ہوتا ہے بل ہوتا ہے کسی بھی نسل کا، وہ چونکہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے،
تو اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتا، گائے بھینس کے گلے میں رسی ہوتی بول کے ناک میں ڈالتا، کیونکہ کھینچیں گا تو ناک ٹوٹ جائیں گے، اور وہ ہمت وہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح ہاتھی بھی دیکھیے اتنا بڑا، لیکن ایک چھوٹی سی نوکیلی چیز سے کنٹرول ہو جائے۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے سر میں دھسا دی گئی، اس کے جسم میں دھسائی، پورا خون نکلنے لگا، لیکن ہاتھی کچھ آگے جاتا تو جھک جاتا، پیچھے لے جایا جاتا تو بھاگنا شروع کرتا تھا، یمن کی طرف بھاگتا لیکن مکہ کی طرف تو بڑھتا نہیں۔ اب یہی معاملہ چل رہا تھا، اسی کشمکش میں فوج تھی۔ ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ تم آگے بڑھ کے جو حملہ کر دو۔ اتنے میں جو ہے سمندر کی طرف سے، جدھر آج جدہ ہے، جدہ شہر، سمندر کی طرف سے غول در غول چڑیاؤں کی آنے لگی، غول در غول، جس کو ابابیل، ابابیل ان چڑیاؤں کو عربی میں جو چڑیاں جھنڈ میں رہتی ہیں، انفرادی، چیل دیکھیے آپ، گدھ دیکھیے، انفرادی رہتے ہیں اور ساتھ رہیں گے تو لڑیں گے سر، لیکن کچھ چڑیاں جو جھنڈ میں رہتی، کبھی بھی اکیلی نہیں پسند کرتی رہتی، تو ابابیل کہتے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو غول میں رہتی ہیں وہ ابابیل آئے، وہ چڑیاں آئی، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بگلوں کے جیسے تھے، کچھ نے کہا نہیں بہت چھوٹی چڑیاں تھی، اسی لیے وہ ہمارے پاس بھی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، اس کو ابابیل کہتے ہیں، جو جھنڈ کے جھنڈ ایسے چھتوں میں بناتی، لیکن وہ عربی والی ابابیل نہیں ہے، عربی میں ابابیل جھنڈ والی تھی۔ کسی نے کہا بگلوں کے جیسے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ چڑیاں بگلوں جیسی تھی، بگلے ہوتے ہیں نا وائٹ کلر کے، جو سارا سے بگلے جو ویسی تھی، لیکن ان کے پیر کتوں کے پیر کے جیسے تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا بہت بڑی چونچیں تھی، چھوٹے تھے اور پیر کتوں کے جیسے تھے، اور اپنی چونچ میں ایک کنکر اور اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر اٹھائے ہوئے، بہرحال جو بھی معاملہ، اور وہ جو ہے سمندر کی طرف سے آئے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھے، تو وہ پیدا کیے گئے تھے سمندر میں فوراً اور بھیجے گئے تھے، یا واللہ عالم کی شاید وہ عام چڑیاں تھیں، اس کو اللہ نے ایسا بنا دیا، جو بھی تھا بہرحال وہ آئی۔ اور ابابیل خصوصیت تھی ان غول کی چڑیاں، وہ کنکرے ساتھ لائی تھی، ایک منہ میں اور دو پنجوں میں، اور اوپر سے ڈراپ کرنے لگی، نیچے گرانے لگی۔ جب وہ کنکرے گرنے لگے تو یہ ہونے لگا حالت کہ کنکر جب گرتا اوپر سے اور آ کر لگتا تو جس اعضاء پہ لگتا اس کو پار کر کے نکل جاتا۔ یہ تو وہ کنکر کے تعلق سے آتا ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن نے کہا ارسل علیہم طیرا ابابیل، چڑیاں بھیجی، ترمیم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں گرم پکے ہوئے بیک کلے کو کہتے ہیں، گرم جو ہوتا ہے، تو شاید وہ لاوا لے کے آئی تھی، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسے قسم کا عذاب تھا جو لے کر خاص طور سے ان کے لیے آئی، اور یہ جب آتی تو گرم ہوتی، اور رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جب لگتی تو وہ نکل جاتی، جس کو ہم کہیں گے گولی کی جیسی رفتار سے۔ گولی وہ کیا ہوتا ہے ہماری، لیکن گولی بھی اتنی رفتار سے نہیں آتی، کوئی آنکھ میں اٹک جاتی ہے، پتلے حصوں سے تو نکل جائیں گی، ہتھیلی سے تو نکل جائیں گے گولی، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی جو ہے سینے پہ مارے تو پیچھے سے نکل سکے، اٹک جاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے کہ اٹک جاتی ہے۔ وہ اتنے خطرناک پتھر تھے، گویا وہ ایک گولی کی رفتار بھی رکھتے تھے، اور ان میں گرمی اتنی تھی کہ وہ چیزوں کو جب ہی پگھلا کر نکل رہے تھے، تو جا کر نکلنے لگی اوپر۔ وہ جب پتھر برسانے لگے، وہ پتھر گرے، آئے اور گھستے، سر سے گھستے تو تھوڑی سے نکل رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کچھ لوگ جو عرب کے جب موجود تھے گواہی دینے لگے کہ اگر سر میں دھستا تو پورے پیٹ کو اور پیٹ پیچھے کے پیروں میں سے نیچے نکل، اتنی خطرناک۔ اب جب یہ پتھر برسنے لگے تو وہ فوج جو اسٹینڈنگ آرمی تھی، اور آرمی بہت ترتیب میں چلی، وہ ترتیب بگڑنے لگی، اسی کو اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے جیسے۔ اور جیسا ایک کھیت ہوتا ہے، ارینج آرڈر میں جھاڑ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک جنگلی جانور گھستے ہیں، گھس کر کیسے بھی کھا کے جاتے ہیں، تو پورا گرے ہوئے بھٹے گر گئے، پورے جھاڑ، کچھ لیٹے ہوئے، کچھ کھڑے، کچھ دب گئے، ہے نا، ویسا اسٹینڈنگ ایک آرمی تھی جو ایک دم ترتیب میں تھی، ایسا کچرا ہوئی جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے نا ہوا چلنے سے یا جانور گھسنے سے، بس اس کا حال یہ ہو گیا، فوج بھاگنے لگی۔ ابرہہ بھی پلٹ کر یمن کے، اور روایت میں آتا ہے کہ اکثر لوگ مارے گئے، کچھ لوگ مکے کی طرف بھاگے تو بچ گئے، لیکن جتنے پتھر لگے ان کو لگے، اور کچھ لوگ یمن کی طرف بھاگے ان پر پتھر گرے۔ اور ابرہہ کے تعلق سے آتا ہے وہ یمن جاتا رہا چلتا رہا، اور راستے میں اس کے اعضاء کٹتے رہے، جہاں لگا تھا نا اس کا افیکٹ ایسا ہو رہا تھا کہ اگر لگ کے نکل بھی گیا پتھر تو اعضاء سڑ کے گرنے لگ رہے، اس کے اعضاء گرتے گئے، حتیٰ کی روایت میں آتا ہے جب وہ صنعا پہنچا، کیونکہ دارالحکومت صنعا تھی، جو یمن کا دارالحکومت ہے آج بھی صنعا وہ پہنچا تو اس کے اعضاء جمع کر کر کے لے جا رہے تھے، مطلب مرا بھی نہیں، چونکہ اللہ کو عبرت شاید دکھانا تھا، زندہ رکھا۔ اور جب وہ یمن پہنچا تو آتا ہے کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، کیونکہ شاید اس کو پتھر سینے پہ بھی لگیں گے، سینہ پھٹ گیا، اس کا دل نکل کر باہر آ گیا، اور اس کی تب موت آئی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہو گئی تھی جیسا ایک پوٹا ہوتا ہے نا، پوٹا تھا انسان، جانور جب کھانا کھاتا ہے جہاں غلاظت جمع ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جاتی ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، گول، بالکل کوئی شیپ نہیں، تو اس طرح سے اس کا جسم مطلب پورا غلیظ ہو کے اس کے ہاتھ پر سب جمع کرنا پڑے تھے، ایک جگہ لگا، ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نکل کر راستے میں مر گیا، اسے لے جا کر صنعا میں دفنا دیا گیا۔ ایک میں آتا ہے کہ وہاں تک پہنچا اور اس پتھروں کا اثر ایسا تھا کہ جسم کے اعضاء جہاں لگے وہ ابل کے سب چیزیں نکل رہی تھی، اعضاء پھٹ رہے تھے، اور وہ صنعا جا کر اس کو بھی موت آ گئی، اور لوگوں نے اس کا عبرتناک انجام دیکھا، جس نے اللہ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اس کو ہٹا کر اپنے مقام پر ایک دوسرا کعبہ بنانے کی، رب کا گھر بنانے کی اللہ رب العزت نے
ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا، الم تر کیف ربک باصحاب الفیل، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہمیں انہیں ذلیل نہیں کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اور اس گھر کے متولی قریش اور کعبے والے جو ہے قریش کے لوگ، ورسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیاں کی جھنڈ بھیج دی، ترمیہم بحجارۃ، جو ان کے اوپر کنکریاں برساتے جو گرم ہوتی ہوتی تیز رفتار سے گرتی، جب گرتی تو جسموں کو پھاڑ دیتی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم مأکول، اور کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی جیسا، ایک ایسے میدان کے جیسا جس میں اناج اگایا گیا، جھاڑ لگائے گئے، لیکن اس میں جانوروں کا ریوڑ گزرا جس نے پورے اس بھوسے کو برباد کر دیا، اس طرح سے، یا پھر جھاڑ کھانے کے بعد جو کچرا بچ جاتا ہے اسے بھوسا کہتے ہیں، بھوسے کی مانند، اور بھوسا سب سے آخری چوتھائی ہوتی ہے ہر چیز کے نا، لکڑی کاٹتے ہیں اسے بھوسا نکالتا، سب سے کم کاسٹ رہتا ہے، سب سے پھینکنے کی چیز ہے بھوسا، لیسٹ کام آتا ہے، سب سے بیکار چیز ہے نا، لیسٹ یوزفل پروڈکٹ ہے، تو کہا کر دیا ان کو بیکار بھوسے، آئے تو تھے فوج بنا کر، گئے تو تھے بیکار ہو گئے، کچھ کام کی فوج نہ رہی، اس حالت میں اللہ رب العزت نے ان کا حال کر دیا۔ اب اس واقعے کو سنا کہ اللہ عربوں سے کیا چاہ رہا تھا، قریش سے کیا چاہ رہا تھا، قریش کو اللہ یاد دلاتا ہے، قریش یاد کرو تمہاری چودراہٹ اس کعبے کی وجہ سے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر، تمہاری تجارت اس کعبے کی وجہ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تم دنیا میں سفر کرتے ہو، چاہے سردی کے سفر ہو چاہے گرمی کی سفر ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، جس ملک میں تم جاتا ہو اس ملک میں تمہیں ٹیکس ایگزم کیا جاتا ہے، کیوں تو تم کعبے کے متولی ہو، کوئی قافلے کو تمہارے لوٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے ہمیں ایک نہ ایک دن حج کے لیے قریش کے پاس جانا ہے، تمہاری چودراہٹ اور صدارت اور تمہاری تجارت صرف اور صرف اس کعبے اس اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، اور تم اس کے بعد جس نے تمہیں اتنی فضیلت دی تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور جو آخری نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے تم میں بھیجا، اپنی فضیلت کی کہ اپنا گھر بھی تم میں رکھا اور تمہیں بھی ایک نبی بھیجا، تم اس سچے نبی کا انکار کرتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کو تم یاد کرو، اور یاد کر کے فوراً جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس نبی پہ ایمان لاؤ، ورنہ کہیں تمہارے ساتھ بھی سلوک نہ کیا جائے جو اصحاب الفیل کے ساتھ ہم، یہ میسج اللہ رب العزت نے قریش اور قریش کی کیا عزت رہ جاتی اگر یہ کعبہ ڈھہ جاتا، تو اللہ نے یاد دلایا قریش تمہارا کیا مقام، کیا عزت رہ جاتی اگر یہ کعبہ ڈھہ جاتا، کیا چودراہٹ تمہاری رہ جاتی، کیا تمہاری صدارت و تجارت باقی رہتی اگر یہ کعبہ ڈھہ جاتا، کچھ بھی نہیں رہتی، تو اللہ نے اس کعبے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے بچایا، جبکہ تم بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ کر دیکھ رہے، جبکہ ان کا کام تھا کہ لڑتے اس کے ڈیفنس، چھپ کر تم پہاڑوں میں دیکھ رہے تھے، ہم نے اس اپنے گھر کی حفاظت کی، اے قریش اب تمہارا کام اس احسان کے بدلے تم آخری نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کے مطابق جیسا وہ کہتے ہیں ویسے اعمال کرو، یہ دعوت دے رہا تھا یہ سورہ قریش کو، اور تم میں اس واقعے کے گواہ آج بھی لوگ موجود ہیں، عام الفیل تم میں آج بھی مشہور ہے، صرف 40 سے 50 سال پرانا واقعہ ہے، تم اسے یاد کرتے ہو، تم اس واقعے کو یاد رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ پھر اس رب کی تم عبادت کرو جس نے تمہارے ساتھ اتنی نعمتیں، اتنے انعام، اتنے اکرام تمہیں۔ یہ سورہ، یہ میسج، اس صورت میں ایک اور بات پتہ چلتی، ابراہ اشرم نے ایک بہت بڑی غلطی اور جسارت کی، اللہ نے اسے سزا دی، وہ کیا غلطی اور جسارت تھی، اس نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کسی ایک دوسرے مقام کو یہ طے کیا کہ میں اسے جو عبادت گاہ بناؤں گا، اسے میں حج کا مرکز بناؤں گا، اسے میں جو ہے کعبہ بناؤں، یہ غلطی کی تھی نا جسارت، اللہ رب العزت نے ابراہ کا کیا حال کیا دیکھ لیا، اللہ نے قیامت تک لیے بتا دیا۔ اب تھوڑا سا غور کرنے کی اللہ رب العزت ہم پر ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں جس نے کعبے کے تقدس کو پامال کیا اور کعبے کے بدلے یہ بتایا کہ اللہ کے گھر کے حج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اگر اس در پر بھی آ جائے 7 بار تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، یہ وہی جسارت ہے جو جسارت ابراہ اشرم نے کی کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور مقام کو یہ کہا تھا کہ حج یہاں بھی ہو، تو اللہ کی طاقت یا اس کا غضب نہ تب زیادہ تھا نہ آج کم ہے، اللہ آج بھی اتنی ہی سزا دے سکتا ہے جو لوگ اس قسم کی جسارت اور اس قسم کی ہمت جو ہے اللہ کے گھر کے ساتھ کرتے ہے نہیں، آج ایسے واقعات ہمیں مشہور ہے نہیں، لوگوں نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر طواف کے مراکز بنا لی کہ جہاں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر لوگ طواف کر رہے ہیں، عقیدت بھی رکھ رہے کہ ان کے طواف اور ان کے پاس جانا یہ حج کے برابر ہے۔ ابراہ نے ایک جسارت کی تھی کہ ایک بنا کر عبادت گاہ، حالانکہ عیسائی تھا، ایک عبادت گاہ بنا کر سوچا ایک ختم کروں، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ جو بھی ایسی جسارت زندگی میں کرے گا وہ شخص آج بھی یاد رکھیے دنیا اور آخرت میں ایسی سزا کا اللہ کی طرف سے اگر اللہ یہاں چھوڑ بھی دیتا ہے تو اللہ آخرت کے لیے اس شخص بہت بھیانک عبرت بنا کر یہ بہت سوچ صرف یہ واقعات کرے ابراہ نے بہت بڑی ہمت کی، اللہ نے اچھی سزا دیا۔ آج ہم بھی ایسی ہمتیں کر رہے ہیں، کسی نے ہندوستان میں ایسے مرکز بنا لی جہاز ہو رہے ہیں، کسی نے پاکستان میں ایسے مرکز بنا جہاز ہو رہے ہیں، کسی نے انڈونیشیا اور ملیشیا میں ایسے مرکز بنا لی جہاز ہو رہے ہیں، جانے کی ضرورت نہیں ان کو، وہیں سے حج ہو جا رہے ہیں۔ یہ جسارت تو وہی تھی جو ابراہ نے کیا تھا،
افسوس کی بات ہے علم ترا میں یہ پڑھا جا رہا ہے، سورہ فیل پڑھی جاتی ہے امکان کی، تو اللہ رب العزت تب اگر ابرہہ کو سزا دے سکتا ہے، آج بھی قادر ہے لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دے جو اللہ کے گھر کو چھوڑ کر یہ کرتے کہ یہاں بھی طواف ہوتا ہے، یہاں بھی عبادت ہوتی ہے اس گھر کو چھوڑ کر، اور یہاں جانے سے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ابرہہ کا یہ تو منصوبہ ہے۔ دوسرا ایک اسٹرانگ اور آخری کنکلوسیو میسج جو یہ سورہ دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری آج کے دور۔ وہ کیا میسج ہے اس کا؟ اس سورت کا ایک جو سب سے امپورٹنٹ کنکلوژن اور میسج ہے وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، مجھے اور میرے دین کو تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قریش کو صدارت اور چودراہٹ اور ذمہ داری دینے کے بعد بھی جب قریش میرے گھر کی حفاظت چھوڑ کر بھاگ گئے، میں اپنے گھر کی حفاظت اتنی حقیر جانوروں سے کرا سکتا ہوں کہ چڑیا کے بارے میں کسی نے سوچا کہ چڑیاں کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، چڑیا فوج تباہ کر سکتی ہے، چڑیا لشکروں کو برباد کر، سنا کبھی کسی نے؟ ایک انسان 1 2 4 5 کتے آ جائے تو ڈر جاتا ہے، بکریوں سے بھی انسان نہیں ڈرتا، لیکن 10 20 50 بکریاں آ جائے اور تیز آواز نکالے تو بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا آپ نے کسی کو چڑیوں سے ڈر لگا؟ چڑیا تو ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، 100 1000 لاکھ بھی ہے تو انسان بھاگتا سب اڑ جاتی ہے نا، چڑیا سے انسان ڈرتا نہیں۔ تو کہا دیکھو ہم نے حقیر چڑیا جس سے تم ڈرتے بھی نہیں ہو، ان چڑیوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی، تو اے انسانوں اور اے مسلمانوں خاص طور سے، نہ مجھے نہ میرے نبی کو نہ میرے دین کو تمہاری رتی برابر نہیں ہے۔ یہ تمہارا شرف ہوگا، یہ تمہارا فضل ہوگا، یہ تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے کہ میرے دین کے لیے کچھ تم کام آ جاؤ۔ مجھے ضرورت ہے، نہ میرے گھر کو ضرورت ہے، نہ میرے نبی کو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت نہیں۔ یہ اس کا سب سے اسٹرانگ میسج ہے کہ میں نے کعبے کی حفاظت اور انسانوں سے نہیں جانوروں سے کی۔ اللہ چاہتا تو فرشتے بھی لا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو جنوں کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ان ہاتھیوں کو دوڑا سکتا تھا ان کے پیچھے، چونکہ ہاتھی بڑی چیز ہے، اللہ چاہتا تو عرب اونٹوں کو جو وہ کرتا وہ ان کو اللہ کر دیتے، لیکن اللہ نے سب سے حقیر چیز سے جس سے کوئی ڈرتا نہیں، چڑیوں سے کام لے کے بتایا میں تو کسی سے اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں، اب تم کیا کرتے ہو میرے دین کے لیے یہ تم اپنے فائدے کے لیے تم کرو، مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ ہے۔ آج دیکھیے اس حالت میں، اس سیناریو میں، آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائیے، یقیناً ابابیل وہ چڑیوں سے تو بہت زیادہ ہے، اور انسان ہے سب، اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حیثیت کیا ہے اس سے اندازہ لگا، حیثیت کیا ہے اس سے اندازہ لگا، اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ایسی مخلوق کی اپنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے دین کے، اور اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے، اندر کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے دین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچوں کے سچے تھے، یہ کہہ کر گئے کہ دین اسلام ہر گھر میں داخل ہو کر آئے گا، چاہے کچا مکان ہو، چاہے پکا مکان ہو، چاہے بند خلی ہو یا کھلی وادیاں ہو، دین اسلام سارے عالم انسانی پہنچ کر رہنے والا ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم کو ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنی دلیل کو قائم کرنا ہے، اپنے دین کو انسانوں پر واضح کرنا ہے، دین کے ساتھ چلنے والوں کو آزمانا ہے اور اس کا بدلہ دینا ہے، اور دین کو چھوڑنے والوں کو دنیا میں عبرت بنانا اور عذاب دینا، اور آخرت میں عبرت بنانا ان کو طے ہو چکا۔ سب سے اسٹرانگ میسج یہ صورت دے رہی ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے چودراہٹ دی، یہودیوں کو اللہ نے امامت دی، یہودیوں کو اللہ نے صدارت جس دنیا کی، ان کے اندر انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ جاری کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے بعد امامت میرے اندر رکھا، اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور اسحاق علیہ السلام سے ہزاروں ہزار نبی پیدا کیے، بنی اسرائیل کو امامت دی۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی سختیاں اختیار کی، یہودیوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، اللہ کے دین کو حقیر سمجھا، اور یہ سمجھا کہ اس دین کو ان کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم سے ان کو تبدیل کیا، ایسی جگہ سے ریپلیس کیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اللہ نے جن لوگوں کو یہودی جاہل، غلام، جنگلی، بیکار، ناقص انسان سمجھتے تھے، ان کے اندر جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، ان میں سے آخری نبی کو کھڑا کر کے بتایا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں تمہاری نسلوں کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کی، امامت کو انہی کے اندر رکھا، لیکن اسحاق علیہ السلام سے ہزاروں نبی لائے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی لایا، ایسا نبی لایا کہ وہ سب پچھلا یہود کو جو ہے پانی پھر گیا، یہودی حقا پکا رہ گئے کہ کیا ہوگا، تو اللہ کو ضرورت ہے۔ یہودیوں نہیں سمجھ بیٹھے تھے ہم نہیں رہیں گے تو اللہ کیا کرے گا، کون اس کی عبادت کرے، کون اس کے دین پہ چلے گا۔ اللہ نے جن کو سب سے حقیر عربوں کو سمجھتے تھے بہت، ارے بلکہ ایک صحابی فرماتے جب میں چھوٹا تھا، وہ ایک مرتبہ ایک یہودی پادری آیا اور کہا کہ تم لوگ عرب ہمیں بہت ظلم، چونکہ یہودی اقلیت میں کیا ظلم کرتے ہو، ایک آخری نبی آیا، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، تم سے لڑیں گے اور تمہیں ختم۔ تو ایک شخص نے پوچھا، رہے کب سے آ کے پادری صاحب تم یہ بولتے رہتے ہو، کتنے دنوں سے آ رہے تم ادھر ادھر، کب آئیں گا؟
تو اللہ کی طرف پیشن گوئی اتنی اسٹرانگ تھی ان کے پاس کہ وہ صحابی کہتے میں چھوٹا تھا، میرے طرف اس نے اشارہ کیا، اس یہودی نے کہا اس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے وہ نبی اس بستی میں، اور مدینہ میں وہ درد دے رہا تھا، اس بستی میں آ جائیں گا۔ وہ صحابی کہتے جب اس نے یہ بات کہی تھی میں بہت بے چین، اور جب اللہ کے رسول مدینہ آنے لگے میں ایک جھاڑ پر چڑھ کے بیٹھا تھا، اس لیے کہ میں بالغ ہوں۔ اتنا ان کو پتا تھا پریسائزلی کب آئیں گے کہ بچے کے بالغ ہونے تھا۔ وہ کہتے ہیں اس یہودی کی پیشن گوئی کی بنیاد میں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، لیکن ان کو گمان نہیں تھا کہ اللہ ان کو ایسا ذلیل کریں گا کہ امامت ان کے اندر ہزاروں ہزار سال رکھنے کے بعد ایک جھٹکے میں جو ہے آسمان کی بلندی سے نکال کر زمین کی گہرائی میں دھسا دیں اور اربوں میں سے چن کر آخری نبی لا، جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ اللہ کبھی ہمارے جو ساتھ دھوکہ نہیں دیں گا، اور یہ گمان میں وہ بیٹھے تھے کہ ہم جو چاہے کریں اللہ کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، اور اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، وہ بھول چکے تھے کہ اللہ کے دین۔ تو اس صورت کا سب سے کنکلوسیو میسج یہ، سب سے اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ذرہ برابر بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے جو ہے نبی کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ضرورت ہے اللہ کے دین کو ہماری ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، بھول جائیے اس بات کو، اسلام کو کوئی خطرہ نہ تھا نہ کوئی خطرہ ہے۔ کسی بھی دین کو، کسی مذہب کو، کسی تحریک کو خطرہ ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر ہوتا ہے۔ جب پیدائش پر وہ اکیلا آدمی تھا جو دنیا کی طرف بڑھا اور جس نے دین اسلام انسانیت کو بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے اسلام کو پھیلا دیا، لاکھوں، ہزاروں اور کروڑوں اور آج بلین سے مسلمان بستے ہیں، اب اس دین اس جو ہے دین کو ضرورت نہیں۔ اگر خطرہ ہوتا تو وہ ابتدائی دور تھا جب خطرہ ہوتا، آج ذرہ برابر بھی اسلام کو خطرہ نہیں۔ یاد رکھو خطرہ مسلمانوں کو ہے، اسلام کو، خطرہ ہم کو ہے، اس دین کو، خطرہ کعبے کو نہیں، ہم لوگوں کو ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اپنے دین کو، اپنے نبی کو، نبی کے اقوال کو، اس کے احادیث کو، اپنے معاملات کو، اپنی شریعت کو قیامت تک باقی رکھیں گا، اور جب چاہیں گا اس قرآن کو بھی اٹھا لیں گا، اس نبی کی جو ہے تعلیمات کو بھی اٹھا لیں گا، اپنے دین کو اٹھا لیں گا، اپنے کعبے کو بھی اٹھا لیں گا قیامت سے پہلے۔ اس کو ضرورت نہیں، اب ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہے تو ساتھ رہو، نہیں ہے تو پھر جو حالات ہے اس سے بدترین حالات ہوں۔ اللہ کو ضرورت نہیں، یہ علی الاعلان۔ قرآن کی حفاظت کی ہم کو ضرورت نہیں، یہ ذمہ اللہ کا۔ کعبے کی حفاظت کی ہم کو ضرورت نہیں، ذمہ دار اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو کوئی چالتا ہے، اس کی حفاظت ہم کو نہیں ہے، اس کے جواب اللہ دینے والا ہے، جس نے سورہ کوثر میں کہا ان شانیہ کا والابتر، یہ تیرا دشمنی بے نام رہیں گا۔ جن کو اولادیں تھی، بچے تھے، لڑکے تھے، آج کوئی ان کو نہیں پہچانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اولاد والا لڑکا نہیں تھا، آج ساری دنیا آپ کو پہچانتی ہے۔ آپ کا نام سب سے زیادہ دنیا میں لیا جاتا ہے، چاہے وہ درس و تدریس ہو، اذان کے ذریعے ہو، یا ہمارے بچوں کے ناموں کے ذریعے۔ سب سے زیادہ نام دنیا میں چلتا ہے وہ محمد۔ وہ تو ہو گیا، ان کی تو کوئی لڑکا نہیں تھا، نسل ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا، اور اس کو ابتر، دم کٹا کہتے ہیں۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے جانور کی دم نکال دے کتنا بے ڈھنگا دکھتا ہے۔ ابتر تیرا دشمن دم کٹا رہے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں، وہ تو طے ہو گیا۔ تو نہ نبی کی ذات کو کوئی اچھال سکتا ہے، نہ نبی کی تعلیمات کو کوئی ختم کر سکتا، جب تک کہ اللہ چاہے۔ اللہ قیامت سے پہلے اپنی کتاب کو بھی، اپنے نبی کی تعلیمات کو، نہ اللہ کے قرآن کو حفاظت کی، نہ اللہ کے دین اور شریعت کی ضرورت ہے۔ ضرورت اپنے آپ کی ہمیں حفاظت کی، شیطان سے کر کے دین پر چلنے کی، ورنہ اللہ کو ہماری رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو بغور ہم سن لیں اور بغور سمجھ لیں، اور اپنے زندگی میں ہم لاگو کریں کہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اور ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ یہ دنیا بھی سمجھ۔ اصل مشن ہے، اصل نتیجہ ہے، اصل رزلٹ ہے، وہ ہم حاصل کر پائے، وہ ہم جو ہے سمجھ پائے، اور اس کے ہم صحیح ثمرات اور صحیح پھل، نتیجے، فائدے جو اٹھا سکیں، یہ اصل چیز ہے حضرت۔ لہٰذا سورۃ الفیل جو سب سے اسٹرانگ میسج تھا، کنکلوسیو میسج تھا، وہ یہی تھا، اے مسلمانوں، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کے دین کی، اس کی شریعت کی، اس کے نبی کی کتاب کی، لہٰذا استعمال کرو، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 میں، فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسری قوم سے تم کو ریپلیس کر دوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور ان کی مثال تمہاری جیسی۔ یہ آیت یہودیوں پر اتری تھی، جب یہودیوں کو اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہودیوں نے مذاق اڑایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا خرچ کرو اے نبی، خرچ کرو، تو یہودی نے کہا تمہارا رب تو بھکاری ہے، نعوذ باللہ، وہ تو مانگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ مانگتا نہیں، یاد رکھے، اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے کہا واللہ غنی وانتم فقراء، اللہ تو بہت غنی ہے، اے انسانوں تم اس کے سامنے
فقیر ہو اور اللہ کے ہاتھ نہیں بندے یہودی ہو، تمہارے ہاتھ بندے ہوئے، اور اللہ غنی ہے، اللہ تو اس لیے مانگتا ہے کہ آزمائے تم میں کون ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، صرف خرچ پر وعید تھی یہودیوں اور مسلمانوں، فَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے بھی اگر یہودی نے خرچ نہیں کیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو بدل دوں گا دوسری قوم سے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ان کی مثال تمہارے جیسی نہیں ہوں گی۔ اور ان کی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، وہ قوم ہوں گی جو اللہ سے محبت کریں گی اور اللہ ان سے محبت۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آبائی مسلمانوں کا دبدبا، آبائی مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور نو مسلموں کے ایمان کو دیکھ کر ہم کو بھی رشک آ رہا ہے، اور ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، جس کے اندر اکثریت وہ ہے جو آبائی اور نسلی مسلمان ہیں۔ بڑے بڑے انقلاب دنیا میں لا رہے ہیں جو آبائی مسلمان، نسلی نہیں ہے، بس ایمان لائے ہیں اور آج جوش و جذبے سے کام کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کیونکہ یہ ایک دم تو نہیں ہوگا راتوں رات ایک قوم پلٹ کے نہیں آ گئی، کیونکہ اب ایک ساتھ عذاب تو نہیں آئے گا، اللہ ایک قوم کو دوسری قوم سے ریپلیس کرے، ایک نسل کو دوسری نسل سے ریپلیس کرے۔ یہاں کہا کہ ہم جو ہے ایک قوم کو، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم کیا کریں گے، ایک قوم کو دوسری قوم سے بدلیں گے، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ مطلب اللہ رب العزت وارن کر رہا ہے، یہاں اللہ رب العزت جو ہے تاکید کر رہا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ہم کو نصیحت دے رہا ہے قریش کے ذریعے کہ مسلمانوں اب تم بھی سنو، ورنہ جو ان کے ساتھ کیا، ان کی اتنی 14 کو ایک جھٹکے میں اللہ نے ختم کر سکتا تھا، باقی رکھا تو اے قریش تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور اے انسانوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم لوگوں کو، تم انسانوں کو میری ضرورت ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم دین کے علمبردار بن جائیں، ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، اور دین کی جو مدد اپنے طرف سے ہوتی کریں، جس دین کو ضرورت نہیں ہماری مدد کی، یہ بات بھی اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ کی کوئی جو ہے معاملہ اونچا اور نیچا نہیں ہوتا کہ ارے اللہ کا معاملہ تو بہت ڈاؤن ہو گیا، آج کل کوئی یاد نہیں کرتا اس کو، اور ساری دنیا بھی اللہ کی جو عبادت کرے اور اس کی تسبیح بیان کرے تو اللہ کا کوئی معاملہ اونچا نہیں ہو جائے گا، ارے اس رب کا معاملہ اونچا ہو گیا، کس کی حمد و ثنا تسبیح بیان ہو رہی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری قوم اگر کفر اور شرک بھی کرے یا پوری قوم بھی عبادت کرے، وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کی تعریف کی جانے والی ہے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ تعریف کرنے والی، ہم سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے والی مخلوق اس نے بنائی ہے، جسے فرشتے کہتے ہیں، اور وہ ایسی تعریف اللہ کی کرتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کے تعلق سے روایت میں آتا ہے جب پیدا ہوئے تب سے رکوع میں ہیں تو قیامت تک صرف رکوع ختم نہیں ہوگا، کچھ سجدے میں ہیں تو جب پیدا ہوئے جب سجدے میں تو قیامت تک ان کا سجدہ ختم نہیں ہوگا، اور طواف کرتے اللہ کا گھر کا بیت المعمور کا آسمان میں، جس کے بیچ میں سے ایک دروازہ، ادھر سے جاتے ادھر سے نکلتے ہیں، تو ایک بار طواف کر کے جب فرشتہ اندر سے گزرتا ہے تو دوسری بار قیامت تک اس نمبر آنے والا نہیں ہے۔ اتنے لا تعداد فرشتے اس کے ہیں جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، وہ تعریف کیا گیا ہے اور کیا جانے والا ہے، تو اللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہمارے کوئی کرنے سے، ہم کو بہت فرق پڑے گا ہم کیا کرتے ہیں اس سے۔ تو لہٰذا ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کے علم بردار اور مدد کے لیے کھڑے ہو جائے، جس دین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ایک طرح سے اپنی مدد ہم کرتے ہیں، ایک طرح سے اپنی خود، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے کہا کون ہے جو ضرورت نہیں ہے، لیکن کون ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں گا مال اللہ کا، یہ پھر بھی وہ کہ چاہتا ہے جو تم کو تھوڑی بہت ملکیت دی ہے نا، اس کے بدلے میں تم مجھے دو، تمہیں مالک بنائے ایک تھوڑے سے وقت کے۔ بہرحال اس صورت کا میسج ہے ہم اپنے آپ کو بہت جلدی بدلے، ورنہ اللہ رب العزت سے پہلے ہمیں بدل دے، یہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کرے، اس کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہم دنیا میں فائدہ اٹھائیں اور آخرت، ورنہ اللہ کو، اس کے نبی کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی کتاب کو ہم میں سے کسی کی رتی برابر ضرورت نہیں، یاد رکھیے یہ ہمارا شرف اور فضل ہے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ اس دین کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت کو یقیناً ایک بہت بڑا جو دارالقرار ہے، رکنے کی جگہ ہے، وہ بھی ہم کامیاب۔ اس صورت کا یہ میسج تھا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا عطا فرمائے، ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دے، ہم تمام کو اپنے دین کے لیے اللہ چن لے کہ ہم تیرے دین کے لیے کوشش کریں، ہم تمام سے اللہ وہ کام لے لے جو تو چاہتا ہے، اور ان کام سے ہمیں بچا لے جو جسے پسند نہیں کرتا، جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کرے گا، یہ حدیث مکمل کیا ہے اور کس میں ہے؟ تو دیکھیے یہ حدیث جامع ترمذی اور بھی بہت سی حدیثی کتابوں میں یہ آتی ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب تم اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسے ظالم اور جابر حکمراں مسلط کرے گا
کہ تم میں سے اخیار اچھے لوگ دعائیں کریں گے لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اور تمہارے اوپر جو ہے ایک روایت دوسرے میں کچھ الفاظ اضافی الفاظ میں یہ آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ظالم حکمراں اور جابر حکمراں ہم پہ جب مسلط ہو جائیں گے تو کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ تو کہا نہیں، تم کثیر تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائیں گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو کہا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور جو ہے موت میں کراہت پیدا ہو جائیں گی جب یہ ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا وہ زمانہ تم کیسے رہو گے جب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یہ کب ہوں گا؟ کہا جب تم اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، قومیں ایسی پل پڑیں گی ٹوٹ پڑیں گے تو بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کم ہوں گے؟ تو کہا نہیں، تم سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں گے، لیکن سمندر کی جھاگ کی جیسی ہے۔ سمندر کا جھاگ مانو آتا ہے، سمندر لاتا ہے، چھوڑتا ہے، چلے جاتا ہے، جیسی سمندر پیچھے ہٹتا ہے جھاگ تھوڑی دیر نظر آتا ہے، بلبلیں پھوٹنا چل جاتی ہے، جھاگ کچھ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ تعداد تو اتنی ہوں گی لیکن حیثیت بھی ویسی سمندر کی جھاگ جیسی۔ تو بہرحال یہ روایتیں مسلم میں بھی آتی ہیں، جامع ترمذی ہیں اور بھی بہت ساری کتاب میں ہیں۔ تو اچھائی کا حکم دینا چھوڑنا اور برائی سے روکنا جب مسلمان چھوڑ دیں گے، ظالم حکمراں اللہ دعائیں نہیں سنیں گا، اور اس کے بعد جو ہے تعداد تو بہت ہوں گی، حیثیت کچھ باقی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اچھائی کا حکم دیں، برائی سے ہم روکیں، تاکہ ان ظالم اور جابر حکمراؤں کے تسلط بچے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ورنہ آج دیکھیے ہم کتنی کثرت سے اللہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو دعائیں کر رہے رائے گاہ دے رہی ہیں، دعائیں اثر رکھتی ہے، دعائیں فائدہ ہی دیتی ہے دنیا میں یا دنیا کے اندر ثواب کے بدلے یا کسی مصیبت کو ہٹانے کے بدلے یا آخرت میں نیکیوں کے بدلے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول۔ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے، انبیاء تو گزرے ہی ہے، وہ تو ہے ہی، اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں کہ اللہ کی اگر اوپر کوئی چیز اٹھا لے اپنے ذمہ کہ اللہ یہ کریں گا، دعا کر لے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ انبیاء تو گزرے ہی ہے، صحابہ بھی گزرے ہیں ایسے، میں تو کہہ رہا ہوں امت میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وضاحت بھی کیسے لوگوں کی کہ جب وہ ذمہ اٹھا لے کسی دعا کا تو اللہ ان کو رد نہیں کرتا، ایسے واقعات آتے ہیں روایتوں میں۔ تو بہرحال ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہماری سنتا تھا، آج یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کر کر کے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حالات۔ تو اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار میں نہ کسی یہودیوں کو ٹھہراتا ہوں، نہ میں کسی عیسائیوں کو ٹھہراتا ہوں، نہ میں کسی غیر مسلم تنظیموں کو ٹھہراتا ہوں۔ اس کا ذمہ دار سب سے اول میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں، ہمارے اعمال کو ٹھہراتا ہوں، اس کے بعد ساری چونکہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ مشرکین قومیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تھی، لیکن صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے باعزت زندگی دنیا میں گزاری ہے، تو تب بھی تو یہ سب تھے اور اتنی تعداد میں تھے۔ آج بھی اقلیت میں یہودی، کل بھی اقلیت میں تھے، رسول زمانے میں بھی اقلیت میں۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے طرف سے کچھ تبدیلی اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ذمہ دار پھر یہود بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اول مجرم ہم اور ہمارے اعمال ہیں۔ اس بات پر یہ بات بڑی اہم ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ فلاں احتجاجات ہو رہے ہیں، فلاں احتجاج ہو رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وہ نہیں کہا۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں کہوں گا نا تو لوگوں کو بہت برا لگے گا، اس لیے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روٹ کاز تک جانا چاہتا ہوں، میں سرفیس لیول کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی یہ کرے اور عیسائی۔ روٹ کاز کیا یہودی اور عیسائیوں کا ہمارے سر پر چڑھنے کا، جبکہ ان سے امامت چھین لی گئی ہے، ہم کو امامت دی گئی ہے۔ روٹ کاز یہ کہ ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے جس وجہ سے امامت دی جاتی ہے اور چھینی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ بھی غلط ہو گئے اور ہم نے بھی دین چھوڑ دیا، اب معاملہ ٹکر تو جو ہے وہ چیزوں پہ ہوں گی جو وسائل ہیں۔ جب اللہ کا جو تعلق تھا ختم ہو گیا، ان کا بھی اور ہمارا بھی، وہ انہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا تعلق ختم، ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن تعلق ختم کر دیا۔ فیصلے اب چیزوں پر ہوں گے دنیا کے اعتبار سے، لیکن جب تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، دنیا میں اسباب کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود فیصلے ایمان کی بنیاد پر۔ جنگ بدر اس کی مثال، جنگ احد اس کی مثال، اور جنگوں کی لا تعداد مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ جو مثال ہے جب اللہ سے تعلق تھا کچھ نہیں اکھاڑ سکی، کون یہود اور کون نصارہ، اور اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے مشرک قوموں کو دنیا سے ایسا غارت کیا کہ آج نام لینے والا نہیں۔ فارس کا کیا حل ہوا؟ اس حکومت گئی، ان کی لیپی گئی، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا تھا، اور صحابہ کا تعلق اللہ سے۔ انسانی تاریخ میں یہ نمونے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ کیسے قوموں کو قوموں سے برباد کرتا ہے جب اللہ کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فارسی جو مثال ہے ہمارے لیے، آج دنیا میں ختم ہو گئی ان کی قوم، ان کی زبان، ان کی سب کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عذاب ان پر، اور اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے ان کو ختم کیا، چونکہ اس نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑ کر پھینکا اور کہا تھا یہ جنگلی بکری چرانے والے ہم کو سکھائیں گے دین۔ اللہ کے رسول نے بدعا دی کہ اللہ اس کی جانچ کرے، اور اللہ نے کیا۔ 50 سال میں جو فارس 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، دنیا کے نقش سے نابود ہو گیا، سوائے تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام نہ ان کا مذہب نہ ان کے لوگ آج۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد، یہ ہوتی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔
آپ واقعہ اٹھا کے دیکھیے خالد بن ولید کا، چاہے عراق میں لڑنا ہو، شام میں لڑنا ہو، میں کسی کو لڑائی پہ نہیں بھاگ رہا ہوں، میں حقیقتوں کو واضح کر رہا ہوں۔ حق کے لیے جب لڑائی ہوتی ہے تو تعداد اثر نہیں رکھتی ہے، تعلق اثر رکھتا ہے رب سے۔ یہ نہیں میری یہاں پہچان ہے، میری پی ایم سے، میری اے ایم سے، یہ سب نہیں کیے، وہ خود بھی مستحق ہے رب کا۔ رب سے تعلق ہو تو دیکھیے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں کہوں گا رب سے تعلق توڑنا، اعمال گناہ کو شامل کرنا، یہ سب سے مجرمانہ حرکت ہم مسلمانوں سے ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تبدیل کریں گے، اس کے بعد پھر جو جو ہمارے خلاف آئیں گا۔ صحابہ کے زمانے میں اس سے زیادہ ٹوٹ پڑ کر لوگ ان پر آئے تھے، اللہ نے اس کے باوجود ان کا نام دنیا میں باقی رکھا اور ان کو رفعت اور اونچائی عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب سے تعلق سب سے اصل چیز ہے، اور وہ نیک اعمال ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکنا چھوڑ، تو پھر یہ سب ہونے والا ہے۔ میں یقیناً کسی بھی لحاظ سے کنڈیم نہیں کرتا ہوں کہ ہم ظلم کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں، بالکل۔ میں یقیناً کنڈیم نہیں کرتا ہوں کہ کسی کو آپ بائیک آؤٹ کریں تاکہ اس کو نصیحت ملے، بالکل کیجیے، لیکن اصل میں چاہوں گا روٹ کاز کی طرف جائیے۔ اگر ایک باندھ سے، ڈیم سے پانی رس رہا ہے تو باہر تھیلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رساؤ کو بند کرنے کی۔ روٹ کاز وہ ہے، روٹ کاز ہمارے جو برائیاں ہیں جو ہمیں دیں، اور اللہ فیصلے اس کے تعلق سے وہ کرتا ہے کہ اس سے کتنا مضبوط تعلق ہو تو فیصلے نتیجے آتے ہیں۔ جنگ متا اس کی مثال ہے، جنگیں جو ہے، اس کے علاوہ کئی جنگیں